بلوچستان کی علیحدگی، حقائق اور خدشات۔ بلوچستان دنیا کے ان خطوں میں سے ایک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنیات رکھی ہیں۔ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے بلوچستان پاکستان، ایران اور افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 44% بلوچستان پر مشتمل ہے، جہاں 1,23,00,000 سے زیادہ لوگ آباد ہیں، جبکہ ایران میں بلوچستان 1,81,785 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جہاں 3 ملین کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں۔ جدید دنیا میں بلوچستان جہاں معدنیات کی جنت کا نام ہے، وہیں بلوچستان کو تنازعات اور پسماندگی سے اٹی جہنم کہنا بھی درست ہے۔ اسے جہنم بنانے میں جہاں اپنوں کا دخل ہے، وہیں غیروں کی مداخلت بھی شامل ہے۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کے بعد غیروں کے پیٹ میں مروڑیں اور زیادہ اٹھنے لگ گئی ہیں۔ غیروں کا مقصد بس اتنا ہے کہ بلوچستان کے وسائل پر قبضہ نہ بھی کیا جائے تو کم از کم بلوچ اور دیگر عوام کو ان سے مستفید نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کی خاطر غیروں نے مفاد پرستوں کو خرید کر ان کو شرنگیزی اور بغاوت پر اکسایا ہوا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اس بغاوت کے ذریعے عالمی ایجنڈا بلوچستان کی علیحدگی ہے، جس کا اندازہ جنیوا میں آزاد بلوچستان کی حالیہ اشتہاری مہم سے اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ فرانس ہو یا امریکہ، برطانیہ ہو یا ناروے، جرمنی ہو یا سوئٹزرلینڈ، انڈیا ہو یا ایران یا پھر افغانستان، بلوچ علیحدگی پسند باغیوں کو سپورٹ کرنے میں سر فہرست یہی ممالک ہیں۔ چنانچہ آپ بلوچ علیحدگی پسند باغیوں کی لسٹ نکال کر دیکھ لیں، سب کے ٹھکانے انہی ممالک میں ہوں گے، یا کم از کم ان ممالک سے انہیں مالی سفارتی سپورٹ ضرور ملتی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ علیحدگی پسند باغی بلوچ کون ہیں؟ کیا واقعی سارے بلوچ آزاد بلوچستان چاہتے ہیں؟ بلوچستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بلوچوں میں مذہب اور اسلامی روایات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان کو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور بلوچ رہنماؤں کو پاکستان میں شمولیت کی دعوت دی گئی، تو اس وقت بلوچ عمائدین، علماء کرام اور عوام نے صرف اس بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا کہ چونکہ پاکستان ایک خاص نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ بلوچوں کے مذہب سے لگاؤ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خان آف قلات کی طرف سے باقاعدہ علماء کرام، ائمہ اعظام، خطباء کرام اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کرام کے لیے باقاعدہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ دین سے لگاؤ کا اثر تھا کہ اکثر بلوچ برطانیہ سامراج کے سامراجیت سے محفوظ رہے۔ اگرچہ سامراج برطانیہ خان آف قلات کو اپنے دباؤ میں رکھتے تھے، لیکن بلوچ جرگے میں علماء کو ایک خاص مقام حاصل تھا، جس کا رعب خان آف قلات پر ہمیشہ رہتا۔ بہرحال پاکستان کے ساتھ الحاق کی بنیادی وجہ پاکستان اور بلوچستان میں صرف اور صرف نظریہ لا الہ الا اللہ کا اشتراک تھا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت بھی چند لوگوں کو کرسی، اقتدار کا لالچ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت کی، جس کا نقصان انہیں بھگتنا پڑا۔ لیکن 95% بلوچ عوام پاکستان کے حق میں تھی۔ بدقسمتی سے بعد میں علماء کرام کا اثر و رسوخ بلوچ عمائدین اور قائدین میں کم ہوتا گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ اور بلوچ عمائدین میں اختلافات سر اٹھاتے رہے۔ بلوچستان میں شورش کی دوسری بڑی وجہ چند سرداروں کو نوازا جانا بھی بنا، جنہوں نے اقتدار کی خاطر خود تو خوب مزے لوٹے، مگر عوام کو بنیادی سہولیات زندگی اور تعلیم و تعلم تک سے محروم رکھا، جس کا خمیازہ بائیں صورت نکلا کہ عوام کا اعتماد بلوچ رہنماؤں سے اٹھنے کے ساتھ پاکستانی حکومت سے بھی اٹھ گیا۔ آج بھی بلوچ عوام پاکستانی حکومت سے صرف اس وجہ سے ناراض ہیں کہ انہیں وہ حقوق حاصل نہیں جو پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کی عوام کو حاصل ہیں۔ اس کی اصل وجہ وسائل کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا اور مقتدر بلوچ حکمران طبقے کا عوام کے نام پر حاصل کیے گئے وسائل کو ان تک نہ پہنچانا شامل ہے۔ بلوچستان میں شورش کی تیسری بڑی وجہ بلوچ رہنماؤں اور عمائدین میں اقتدار اور سیاسی لڑائی کا در آنا بھی ہے۔ چنانچہ بلوچ سرداروں نے اقتدار کی خاطر اپنی عوام کو دوسرے بلوچ قبیلوں کے بارے میں متنازع راستے پر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس بلوچ سردار کو کرسی مل گئی تو وہ خوش ہو گیا، وہ پاکستان کے حق میں سر فہرست آ گیا۔ لیکن جو بلوچ سردار کرسی تک نہ پہنچ پایا تو اس نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا۔ برہم داغ بگٹی، ہربیار مری، میر سلیمان داؤد جان بلوچ وغیرہ کی حقیقت بس اتنی سی ہے۔ رہا سوال یہ کہ اس وقت کتنے بلوچ بلوچستان کی آزادی کے حق میں ہیں۔ 2003 کے گیلپ سروے میں 37% بلوچوں کو آزاد بلوچستان کے حق میں بتایا گیا، لیکن اگر انصاف کے ساتھ ہر بلوچ سے آزاد بلوچستان کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ یقیناً پوچھنے والے سے لڑ پڑے گا، کیونکہ پاکستان سے محبت بلوچوں کی گھٹی میں پڑی ہے۔ وہ 70 سال سے باوجود اس کے کہ وہ بنیادی سہولیات زندگی
زندگی سے محروم رہے لیکن پاکستان کے خلاف کبھی باہر نہیں نکلے. جو نکلے ان کا مقصد سوائے اقتدار اور کرسی اور بیرونی آقاؤں کی خوشامد کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بلوچ عوام پاکستان کے حامی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان ان علیحدگی پسند باغیوں اور ان کو سپورٹ کرنے والوں سے کیسے نمٹے. ایک حل تو وہی ہے جو جنیوا میں حالیہ آزاد بلوچستان کے ناکام اشتہاری مہم پر چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے بتایا کہ پاکستان سوئس حکومت سے پرزور مطالبہ کرے کہ وہ باغیوں کو سپورٹ کرنا بند کرے. لیکن سوئس حکومت یا امریکی یا برطانوی حکومت سے مطالبہ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے ارد گرد بسنے والے پڑوسیوں کی خبر لینا ہوگی جو ان باغیوں کو سپورٹ کر کے امریکہ، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ تک پہنچاتے ہیں. جی ہاں، باغیوں کو اقوام متحدہ تک رسائی دینے میں انڈیا، ایران اور افغانستان برابر کے شریک ہیں جو برہمداغ پکٹی، ہربیار مری جیسے لوگوں کو پہلے تیار کرتے ہیں اور پھر انہیں یورپین ملکوں تک پہنچاتے ہیں. یقین نہ آئے تو ان لوگوں کے ذرائع آمدن تلاش کر لیں، سب پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کا دانا پانی کہاں سے آ رہا ہے. اس لیے سب سے اہم اور مضبوط حل یہی ہے کہ پڑوسی ممالک سے ملنے والی بلوچستان کی سرحدوں پر کڑی نظر رکھی جائے، یہاں سے آنے جانے والوں کی خوب مانیٹرنگ کی جائے. دوسرا حل یہ ہے کہ ریاست اپنا تعلق بلوچ عوام سے ڈائریکٹ بنائے. بلوچ سرداروں کو اقتدار میں لا کر ریاستی وسائل بہت کم بلوچ عوام تک پہنچ پاتے ہیں. تیسرا حل یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاست میں مفادات کو دیکھتے ہوئے بلوچ قبائل اور بلوچ سرداروں کے درمیان تفریق نہ کی جائے کہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بلوچ قبیلہ یا سردار اقتدار تک نہ پہنچ پائے تو وہ پھر ریاست سے ناراض ہو جاتا ہے. چوتھا حل سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچ عوام کو سہولیات زندگی بالخصوص تعلیم و تعلم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. اگرچہ ریاست اس پر اب توجہ دے رہی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی بلوچستان کے سینکڑوں ایسے دیہات اور قصبے ہیں جہاں پانی اور بجلی کی سہولت میسر ہے، نہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بہترین اسکول موجود ہے. پانچواں حل یہ ہے کہ بلوچ عوام کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ریاستی سطح پر بھرپور کوشش کی جائے، بالخصوص سی پیک میں زیادہ تر بلوچ عوام کو کام میں لیا جائے. چھٹا حل یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جبر و طاقت سے دور رہا جائے، کیونکہ طاقت سے کسی کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر منایا نہیں جا سکتا ہے. اگر کہیں کوئی ریاست کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو اس سے بات چیت کی جائے، اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اس کی معاونت کی جائے، ریکانسلنگ کی جائے. ساتواں حل یہ ہے کہ بلوچستان میں دیگر صوبوں سے عوام کو لا کر بسایا جائے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے جائیں جہاں بلوچ، سندھی، پنجابی اور پختون مل کر کام کریں، تاکہ یہ تاثر زائل ہو جائے کہ بلوچستان میں صرف بلوچ رہتے ہیں، بلکہ دنیا کے سامنے یہ تاثر جائے کہ بلوچستان میں صرف پاکستانی رہتے ہیں. جیسا کہ ایران اپنے بلوچستان میں پورے ایران سے 20 لاکھ سے زیادہ فارسیوں کو بلوچستان میں لا کر بسا رہا ہے. آٹھواں حل یہ ہے کہ قومیت اور لسانیت کے نام پر صوبوں کے نام جو رکھے گئے ہیں انہیں تبدیل کرنے کی مہم چلائی جائے، کیونکہ اس سے عصبیت اور قومیت کا ناسور پھیلتا ہے جو ہم پچھلے 70 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کو بھی قومیت کے نام پر نام رکھنے سے روکا جائے، بلکہ ایسے نام رکھے جائیں جو باہمی اتحاد اور یکجہتی کا سبب بنے، تاکہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنایا جا سکے. اگر ریاستی سطح پر ان 8 نکات پر ایمانداری سے غور و فکر کر لیا جائے تو انشاءاللہ آزاد بلوچستان کے نام پر چلنے والی ساری تحریکیں بھی خود بخود دم توڑ جائیں گی، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں دائمی امن بھی آ جائے گا. اس طرح سی پیک اور گوادر پورٹ بھی ہمیشہ کے لیے خطرات سے محفوظ ہو جائے گی. اگر فی الفور ایسا نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ آزاد بلوچستان کے نام پر سی پیک اور گوادر کو ناکام بنانے والے اپنی سازشوں میں کہیں کامیاب نہ ہو جائیں. اللہ ایسے وقت سے پاکستان کو دور رکھے.